نیکسٹ ٹائم جب آپ اپنے مقامی لیڈروں کو یا اپنے نمائندوں کو ووٹ دیں تو یہ سوچ کے دیجیے گا کہ آپ نے یہاں رہنا ہے. آپ اپنے اوپر تو یہ زیادتی برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی آنے والی جنریشن کو بھی ان کے ہاتھ دے کے جا رہے ہیں. خدا را ان کے جھوٹ پہ مت جائیں, ان کے جھوٹ پہ مت جائیں. پلیز اس شہر کے بارے میں سوچیں, اور اس شہر کی تقدیر ہم نے خود بدلنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم عمر فاروق. یو آر واچنگ کرنٹ افیئرز ود عمر فاروق. ناظرین, آج جو بات میں آپ سے کرنے والا ہوں یہ بات ہے ہمارے شہر سرگودا کے حوالے سے. آج کچھ انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا سرگودا کی ہسٹری اور یہاں کے مقامی لوگوں کے مسائل. آپ نے صرف سنتے رہنا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہنا. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے اینڈ پہ بہت ساری چیزیں, بہت سارا نالج بھی آپ کا انہینس ہوگا. سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سرگودا یہ کیا اوریجن ہے, کب یہ شہر کی ڈیولپمنٹ ہوئی, کب یہ شہر بنا. سرگودا کی جو بنیاد ہے وہ ایک برٹش کالونی کے حساب سے رکھی گئی تھی 1903. مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ سرگودا کی جو بنیاد ہے وہ 1903 میں ایک برٹش نے رکھی تھی, اور اسے ایک ایگریکلچر کے طور پہ یوز کیا تھا. اسے ایگریکلچر کینال کے طور پہ یوز کیا گیا تھا. اب سرگودا کا نیم کیسے چلا؟ سرگودا بیسیکلی ایک نیم ہے جسے ہم سروان, یہ ایک ورڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں سروار. سر کا لفظ وہاں سے انہوں نے لیا, اور سادھو ایک شخص کا نام ہے جس کو مکس اپ کر کے انہوں نے سرگودا بنایا. بیسیکلی یہ جو بندہ تھا یہ ایک چھوٹی سی لیک سے بھی چھوٹی جگہ, پانی ہوتا تھا, وہاں پر یہ بیٹھا کرتا تھا, اور وہاں پر لوگ پانی بھرنے جاتے تھے, تو وہاں سے اس کا نیم سرگودا کے نام سے ڈیولپ ہوا. اس شہر کی بڑی ساری خصوصیات ہیں. اس شہر کے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, اس شہر کی جو اس شہر میں 2017 کے سینسس کے مطابق یہاں کی کل آبادی تقریباً 6.5 لاکھ کے قریب ہے, اور یہاں کا جو مین سورس آف انکم ہے وہ ایگریکلچر ہے, اور ایگریکلچر میں بھی سٹرس کو یہاں پر زیادہ پرموٹ کیا جاتا ہے. پوری دنیا میں 2 قسم کے کنو مشہور ہیں, 2 قسم کے سٹرس مشہور ہیں جو اپنے ذائقے کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں. ایک امریکہ کیلیفورنیا, اور دوسرا یہاں سرگودا کا کنو دنیا میں ذائقے کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے. یہاں کے لوگ مختلف بزنسز بھی کرتے ہیں, ان کے اپنے بزنسز ہیں, تجارت کرتے ہیں, شاپس ہیں, پلازاز ہیں, وہاں پر لوگ بہت سارے بزنسز بھی کرتے ہیں. یہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے بہت اچھا ہے. یونیورسٹی آف سرگودا ہے, آپ سمجھ لیں ایگریکلچر کالج ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس انجینئرنگ کالج ہے, میڈیکل کالجز ہیں, تو سکولز بہت اچھے ہیں یہاں سرگودا میں. سرگودا کی بہت بڑی پرسنالٹیز ہیں جو شاید آپ نے اس سے پہلے سنی ہو یا نہ سنی ہو. اس میں سب سے پہلا نام, آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں, آپ انفارمیشن کے مطابق سرگودا سے 3 لوگ وزیر اعظم بنے. ان تینوں کی ڈیٹیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلا جو میں آپ کے ساتھ نام شیئر کروں گا جنرل حمید گل صاحب. اس کے بعد یہاں پر بہت بڑی پرسنالٹیز ہوئی ہیں, جیسے پولیٹیشین کے حساب سے مار خدات خان لاکھ صاحب, غیاث احمد میلہ صاحب, اور یہاں پر امجد علی نون. اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں ناظرین, یہاں پہ جو 3 وزیر اعظم کے نام میں نے آپ سے شیئر کیے تھے, اس میں سے میں سب سے پہلا نام جو آپ کو لوں گا فیروز خان نون. فیروز خان نون صاحب پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, ان کا تعلق بھی سرگودا سے تھا. اس کے بعد نواز شریف, میاں محمد نواز شریف, 2013 میں انہوں نے سرگودا کے ایک مقامی جگہ ہے, ایک شہر ہے اس کے ساتھ ساہیوال, جہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا اور 2013 میں انہوں نے کامیابی حاصل کی, وہ بھی پاکستان کے پرائم منسٹر رہے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب, انہوں نے بھی سرگودا ڈویژن سے الیکشن لڑا میاں والی سے, اور یہ یہاں پاکستان کے وزیر اعظم رہے. اب اس کے باوجود بھی کہ یہ 3 لوگ وزیر اعظم رہے, ایک تو بہت پہلے کی بات ہے, 2 کہ ابھی ریسنٹلی میں نے جیسے نام لیے, سرگودا کی حالت اتنی بری ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہاں پر سب سے زیادہ جو رول کیا ہے وہ PMLN نے کیا. 1985 سے لے کر 2002 کے الیکشن سے پہلے تک یہاں پر PMLN پورے طریقے سے کلین سویپ تقریباً کرتی آئی ہے. 2002 سے لے کر 2008 تک یہاں پر پیپلز پارٹی نے رول کیا, 1-2 MNA بنے, کچھ MPs بھی بنے, جس میں تسنیم احمد قریشی صاحب اور ڈاکٹر نادیہ عزیز صاحبہ پیپلز پارٹی کی طرف سے.
ڈاکٹر نادیہ عزیز کے دونوں ادوار میں جب وہ ایم پی اے تھی، سرگودا میں کافی سارے ترقیاتی کام کروائے گئے۔ ملک عزیز الحق صاحب، رانا فاروق حسن صاحب اور لوگ ان کے ان ترقیاتی کاموں سے کافی خوش نظر آئے۔ 2013 میں یہاں پر پھر ایک دفعہ پی ایم ایل این نے پورا کلین سویپ کیا اور تقریباً تمام کی تمام سیٹس ایم این ایس کی ہوں یا ایم پی ایس کی ہوں، وہ یہاں سے انہوں نے جیت لیا۔ اس کے بعد 2018 کے الیکشن آئے، اس میں یہاں پر پی ٹی آئی نے مختلف حلقوں سے اپنی سیٹس حاصل کی، جیتی ایم این اے اور ایم پی ایس کی، جس میں عامر چیمہ صاحب تھے، انصر مجید نیازی صاحب تھے، اور جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا عمران خان صاحب سرگودا ڈویژن سے منتخب ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ دور دراز علاقوں سے بھی پاکستان تحریک انصاف نے بھی سیٹ لیں۔ اس کے ساتھ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بہت بہت بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں۔ اب یہاں پر سرگودا کی جو حالت ہے وہ ناظرین میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی گندگی ہے اس شہر میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جتنا پی ایم ایل این نے، جتنی یہاں پر ان کا ووٹ بینک تھا، انہوں نے یہاں کے شہریوں کے لیے نہ ہونے کے برابر کام کیا۔ آپ دیکھ لیں، یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے باوجود کہ یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے اور یہاں پر سڑکیں، سیوریج، گاربیج کلیکٹر سے لے کر ہر چیز کا نظام تباہ حال ہے۔ کوئی بندہ یہاں پر کام کروانے کے لیے راضی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک دفعہ تھوڑا سا میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، ہمارے جو ایم این اے ہیں پی ایم ایل این سے جناب حامد حمید صاحب، ایک دفعہ وہ حمزہ شہباز صاحب کی محفل میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا ہم سرگودا میں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر کام نہیں کیے، یہاں پر ڈیولپمنٹ کروائیں۔ تو جناب حمزہ شہباز صاحب نے فرمایا کہ آج تو بات کی ہے، آئندہ نہیں کرنی، آپ ہمارے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے جو بہتر ہے وہ ہم کر لیں گے۔ آپ یہاں پر جگہ جگہ پہ تجاوزات ہیں، انکروچمنٹس ہیں، بڑے بڑے پلازاز ہیں، بڑے بڑے آپ سمجھنے اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، انہوں نے یہاں کے سروس ایریا مین روڈز پہ انہوں نے تجاوزات اپنی قائم کر لی ہیں، اور لوگوں کو اتنی مشکلات ہیں کہ شاید بتانے سے قاصر ہے۔ آپ یہاں کی سڑکوں کی حالت دیکھیں، ایک بارش ہوتی ہے اور مہینہ مہینہ یہاں سے پانی نہیں صاف ہوتا۔ گاربیج کلیکشن کی اگر میں بات کروں، گاربیج کلیکٹر جو ہیں، آپ دیکھیں کہ وہاں پر کئی دن کوڑا کرکٹ پڑا رہتا ہے، بدبو آتی رہتی ہے، بیچارے لوگ یہاں پر اتنے اذیت میں ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، 1903، جیسے میں نے پہلے بھی کہا 1903 میں یہ شہر کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، اور یہ اتنا بڑا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ مگر اس ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا یہ حال ہے کہ یہاں پر کوئی بندہ اس کو اون کرنے، کسی بھی پارٹی کا اون کرنے کو تیار نہیں۔ اعلانات بہت کیے جاتے ہیں، اعلانات بہت ہوئے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس کو پیرس بنا دیں گے، لندن بنا دیں گے۔ او بھائی، یہاں اس کو سرگودا ہی بنا دیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ ہمارے لوگ بڑے اذیت میں ہیں، اور لوگ مجبور ہیں گندا پانی پینے کو۔ اگر پانی نہیں تو وہ پیسوں سے پانی لیتے ہیں، اور یہ آتے ہیں صرف اور صرف ووٹ لینے کے لیے اور نتھنگ ایلس ہے۔ یہاں پہ جو سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کروائی گئی ہے وہ کروائی تھی جناب مرحوم چودھری انور علی چیمہ صاحب نے۔ ناظرین، یہ بات ہے 2002 سے لے کر 2008 کے درمیان کی بات ہے۔ کم و بیش 2 سے 3 ارب روپے کا پیکیج دیا گیا سرگودا کو روڈز کے لیے اور باقی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اتنی اچھی ڈیولپمنٹ اس شخص نے کروائی۔ وہ آپ ان کے اپنے حلقوں میں چلیں، ان کے جو ولیجز ہیں وہ ماڈل ولیجز کے طور پر گنے جاتے ہیں۔ ان کے پاس ڈگری کالجز ہیں، ان کے پاس ڈگری کالج کے بسیز ہیں، ان کے جو روڈز ہیں وہ ہمارے شہر کے روڈ سے بہتر ہیں۔ انہوں نے اپنے علاقے کو انتہائی خوبصورت علاقہ بنایا تاکہ وہاں کے لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ مگر جو ہمارے یہاں پر لوکل لوگ تھے، یہاں پر مقامی لوگ ایم این اے ایم پی ایس تھے، ان کی ترجیحات کچھ نہیں تھی، صرف اس سے کہ 5 سال بعد آئیں گے، ووٹ لیں گے اور جھوٹی تسلیاں دیں گے، اور کچھ نہیں۔ آج بھی اس شہر کی حالت، پہلے تو چلو کہتے ہیں کہ دن بدن بری ہوتی جا رہی ہے، ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں بہت ساری چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت سارا فوکس پارٹیزم پہ کرتے ہیں، ہم ضرور کرنا چاہیے، مگر کیا اس پارٹی نے اس مقامی لوگوں کے لیے کچھ کیا ہے؟ میرے خیال میں کچھ نہیں۔ آج بھی آپ شہر کا وزٹ کر لیں، آپ کو یہاں کے ٹریفک سسٹمز پہ، رولز آف امپلیمنٹیشنز پہ آپ کو کچھ نہیں نظر آئے گا۔ کوئی پولیس والا، ٹریفک والا شاذ و نادر صرف چلان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اگر وہ ٹریفک کنٹرول کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ممکن ایک جگہ پہ آپ کو دیکھیں گے
جہاں پر ہمارے سرکاری اداروں کے لوگوں کی رہائشیں ہیں وہاں پر آپ جائیں، وہاں پر پولیس والے ٹریفک والے کھڑے ہوں گے اور شاید ان کی کوئی آپ سمجھ لیں کہ سیٹ آف لائٹس جو اشارے بھی چل رہے ہوں گے، وہاں کوئی ہوگا ٹریفک کا نظام، مگر پورے شہر کی حالت اتنی انکروچمنٹ ہے، اتنی بدتر ہے کہ شاید میں آپ کو بتانے سے قاصر ہوں۔ نیکسٹ ٹائم جب آپ اپنے مقامی لیڈروں کو یا اپنی نمائندوں کو ووٹ دیں تو یہ سوچ کے دیجیے گا کہ آپ نے یہاں رہنا ہے۔ آپ اپنے اوپر تو یہ زیادتی برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی آنے والی جنریشن کو بھی ان کے ہاتھ دے کے جا رہے ہیں۔ خدا را ان کے جھوٹ پہ مت جائیں، ان کے جھوٹ پہ مت جائیں، پلیز اس شہر کے بارے میں سوچیں، اور اس شہر کی تقدیر ہم نے خود بدلنی ہے۔ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ